ہو سکتا ہے۔ آج ہم فلسفے کی دنیا کی ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے آپ کہہ لیں کہ 2500 سال سے ہماری سوچ کو شکل دیا ہے۔ حکومت پر، انصاف پر، انسانی فطرت پر۔ جی، اور یہ کتاب ہے افلاطون کی ریپبلک۔ اور آج کی ہماری یہ ساری گفتگو فرینک اینڈ میگل کی کتاب ماسٹر پیسز آف ورلڈ فلسفی کے اس باب پر مبنی ہے جو خاص ریپبلک کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ افلاطون کی نظر میں انصاف آخر ہے کیا؟ مطلب صرف قانون یا عدالت والی بات نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک انسان کی روح کے اندر انصاف کا کیا مطلب ہے، یہ سوال ہے۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا قدیم یونان میں تھا۔ بالکل، کیونکہ افلاطون کے نظریات، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ آج بھی ہمارے سیاسی نظام میں، ہماری اخلاقی بحثوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو آئیے اس گہری بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے بہت ہی سادہ انداز میں۔ سقراط اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ ہیں سفالس، ان کے گھر پر ہیں، اور گپ شپ ہو رہی ہے کہ بات انصاف پر آ جاتی ہے۔ سقراط ایک بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے، انصاف کیا ہے؟ سفالس جو ایک نیک بزرگ ہیں، وہ بہت سیدھا سا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں سچ بولو اور اپنا قرض چکا دو۔ سننے میں تو بہت اچھی اور معقول بات لگتی ہے۔ لیکن یہیں سے سقراط کا جادو شروع ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی اصول کو ویسے ہی نہیں مانتے، اسے پرکھتے ہیں۔ اچھا؟ وہ فوراً ایک مثال سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں فرض کریں آپ نے کسی دوست سے ایک ہتھیار ادھار لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد وہ دوست اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے اور غصے میں اپنا ہتھیار واپس مانگنے آ جاتا ہے۔ تو کیا اس حالت میں اس کا قرض یعنی وہ ہتھیار اسے واپس کرنا انصاف ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اس سے اور باقی سب کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو سفالس کی وہ سادہ سی تعریف پہلے ہی سوال میں آپ کہہ لیں کہ ناکام ہو گئی۔ تو پھر بحث آگے بڑھتی ہے۔ جی، اور جیسے ہی بحث گہری ہوتی ہے، ایک اور کردار ہے تھریسی میکس، وہ غصے سے بحث میں کود پڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیا بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں، انصاف کچھ نہیں ہے، صرف طاقتور کے مفاد کا دوسرا نام ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سیدھی سی بات، حکومت قانون بناتی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور اس قانون کو ماننا ہی انصاف ہے۔ یہ تو بہت ہی تلخ نظریہ ہے، لیکن سچ کہوں تو آج کی دنیا میں کئی جگہ یہ سچ بھی لگتا ہے۔ سقراط اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیں، سقراط اسے بہت خوبصورتی سے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کرنا ایک فن ہے، ایک ہنر۔ ایک فن؟ جیسے ایک ڈاکٹر کا فن۔ ایک اچھا ڈاکٹر علاج اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا، وہ مریض کی صحت کے لیے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی کامیابی مریض کی صحت یابی میں ہے۔ اسی طرح ایک حقیقی حکمران کا مقصد عوام کی بھلائی ہوتا ہے، اپنا ذاتی مفاد نہیں۔ ناانصافی تو معاشرے میں انتشار اور کمزوری لاتی ہے، جبکہ انصاف اہم ہنگی اور طاقت لاتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو سقراط نے یہ طاقتور کے مفاد والی دلیل تو رد کر دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک خلش باقی ہے۔ کیا خلش؟ یہی کہ کیا ہم واقعی اندر سے نیک ہونا چاہتے ہیں یا صرف سزا کے ڈر سے اور اچھے نام کے لیے انصاف کا دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ افلاطون کے بھائی گلوکون بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سقراط، ہمیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ انصاف اپنی ذات میں ایک اچھی چیز ہے، چاہے اس کا کوئی انعام نہ ملے۔ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک کہانی سناتا ہے، غائس کی انگوٹھی والی۔ جی، رنگ آف جائجیز۔ ایک چرواہے کو ایک انگوٹھی ملتی ہے جسے پہن کر وہ غائب ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور وہ اس طاقت کو بادشاہ کو قتل کرنے، ملکہ سے شادی کرنے اور تخت پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو گلوکون کا سوال بہت گہرا ہے۔ اگر ایک انصاف پسند اور ایک نا انصاف شخص دونوں کو ایسی انگوٹھی دے دی جائے تو کیا وہ پھر بھی انصاف پسند رہے گا؟ یا دونوں ہی اپنی خواہشات پوری کرنے لگیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ اب انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ جی، بہت مشکل سوال ہے۔ تو سقراط اس چیلنج کو کیسے قبول کرتا ہے؟ سقراط مانتا ہے کہ یہ سوال مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فرد کی روح میں انصاف کو دیکھنا مطلب چھوٹے حروف کو پڑھنے جیسا ہے۔ تو کیوں نہ پہلے ہم ان حروف کو بڑا کر کے دیکھیں، یعنی فرد کو چھوڑ کر پہلے ایک مثالی ریاست میں انصاف کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ طریقہ ہے۔ پہلے بڑے پیمانے پر دیکھو، پھر چھوٹے پیمانے پر۔
جی، اور یہاں سے وہ اپنی مشہور مثالی ریاست کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ریاست کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بنیادی ضرورتوں سے، خوراک، لباس، گھر۔ یہ ایک سادہ سوروں کا شہر ہے، لیکن پھر انسان کو آسائشیں چاہیے۔ تو شہر ایک بخار زدہ ریاست بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس پرتعیش ریاست کو زیادہ وسائل چاہیے، جس کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگوں کے لیے ایک پیشہ ور فوج کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں افلاطون محافظ یا گارڈینز کہتا ہے۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ ان محافظوں میں دو متضاد خوبیاں ہونی چاہیے: دشمن کے لیے خونخوار اور اپنے شہریوں کے لیے نرم دل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے اس کا حل تربیت میں ہے، جسم کے لیے جمناسٹک اور روح کے لیے موسیقی، یعنی تمام فنون و ادب۔ اور یہاں وہ سینسرشپ کی بات بھی کرتا ہے نا؟ بہت سخت سینسرشپ کی۔ وہ کہتا ہے کہ ان محافظوں کو صرف بہادری، حکمت اور ضبط نفس سکھانے والی کہانیاں سنائی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سخت تربیت کے بعد معاشرے کی شکل کیا بنتی ہے؟ معاشرہ 3 طبقوں میں بن جاتا ہے، لیکن یہ پیدائش پر نہیں بلکہ قابلیت پر مبنی ہے۔ سب سے اوپر ہے حکمران، یعنی فلسفی بادشاہ۔ جی، افلاطون کہتا ہے کہ ان کی روح سونے کی بنی ہے۔ ان کے نیچے ہیں معاونین، سپاہی جو ریاست کا دفاع کرتے ہیں، ان کی روح چاندی کی ہے۔ اور آخر میں ہے پیداکار، کسان، کاریگر، تاجر، جن کی روح لوہے اور پیتل کی ہے۔ بالکل، اور اس تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے وہ شریف جھوٹ یعنی نوبل لائے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، شریف جھوٹ؟ مطلب ایک مثالی ریاست کی بنیاد دھوکے پر رکھی جائے گی؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور یہ افلاطون کے فلسفے کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ تو وہ اسے جائز کیسے ٹھہراتا ہے؟ اس کا ماننا تھا کہ یہ افسانہ معاشرتی استحکام کے لیے ضروری ہے، ایک دوا کی طرح، تاکہ ہر شخص اپنی جگہ اور ذمہ داری کو خوشی سے قبول کر لے۔ اچھا، تو اس پوری ریاست کا نقشہ بنانے کے بعد سقراط اپنے اصل سوال پر واپس آتا ہے: انصاف کیا ہے؟ اب جواب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ریاست میں انصاف یہ ہے کہ ہر طبقہ صرف اپنا کام کرے اور دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے، یعنی ہم آہنگی۔ جی، حکمراں حکمت سے، سپاہی ہمت سے، اور پیداکار اپنا کام کریں۔ جب یہ توازن ہو تو ریاست منصفانہ ہوتی ہے۔ تو یہ ریاست کا فارمولا اب وہ انسان پر کیسے لاگو کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس طرح ریاست کے 3 طبقے ہیں، اسی طرح انسانی روح کے بھی 3 حصے ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ پہلا ہے عقل یعنی ریزن، جو سوچتی ہے، فیصلے کرتی ہے، یہ حکمران طبقے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جذبہ یعنی اسپرٹ، غیرت، ہمت، غصہ، یہ سپاہی طبقے کی طرح ہے۔ اور تیسرا ہے خواہشات یعنی ایپیٹائٹس، بھوک، پیاس اور باقی جسمانی طلبیں، یہ پیداکار طبقے کی طرح ہیں۔ تو ایک فرد میں انصاف ہوا، روح کے ان تینوں حصوں کے درمیان توازن۔ بالکل، اور یہ ایک انقلابی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف کوئی باہر کی چیز نہیں، کوئی لین دین نہیں، بلکہ یہ روح کی اندرونی صحت اور ہم آہنگی ہے۔ واہ! ناانصافی ایک بیماری کی طرح ہے، جب خواہشات عقل پر حاوی ہو جائیں۔ یہ انصاف کو عدالت سے نکال کر انسان کے اندر لے آتا ہے۔ یہ تو آج کل کی مینٹل ویلنس کی بحث سے بہت ملتی جلتی بات ہے نا؟ تو اس بہترین ریاست کو چلائے گا کون؟ آپ نے فلسفی بادشاہ کا ذکر کیا تھا، کیا اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو حکومت دے دینی چاہیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ افلاطون کے نزدیک فلسفی وہ ہے جو سچائی سے محبت کرتا ہے، جو ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ تو بہت گہری اور تجریدی بات ہو گئی۔ اسے سمجھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ افلاطون خود جانتا تھا کہ یہ سمجھنا مشکل ہے، اسی لیے اس نے تاریخ کی سب سے مشہور تمثیل بیان کی ہے، غار کی تمثیل۔ اچھا، ایلیگوری آف دی کیو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصور کریں کہ ایک غار میں کچھ قیدی پیدائش سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ صرف سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے اور اس کے سامنے سے کچھ لوگ کٹ پتلیاں لے کر گزرتے ہیں۔ قیدیوں کو دیوار پر صرف ان کٹ پتلیوں کے سائے نظر آتے ہیں
اور وہ ان سایوں کو ہی اصل حقیقت سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ بالکل۔ اب سوچیں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر کے گھسیٹ کر غار سے باہر سورج کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں تو چوندھیا جائیں گی۔ شدید تکلیف ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اصلی درخت، اصلی جانور اور آخر میں سورج نظر آئے گا۔ تب اسے احساس ہوگا کہ جسے وہ حقیقت سمجھتا تھا وہ تو محض حقیقت کے سائے تھے۔ واہ! اور جب اسے یہ سچائی پتہ چل جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ افلاطون کہتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ واپس غار میں جائے، اپنے ساتھیوں کو بتائے کہ تم لوگ صرف سائے دیکھ رہے ہو، اصل حقیقت باہر ہے۔ لیکن کیا وہ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اسے پاگل کہیں گے اور شاید اسے مارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا سقراط کی اپنی کہانی لگتی ہے۔ بالکل۔ اس تمثیل میں غار ہماری یہ روزمرہ کی دنیا ہے، سائے ہمارے عقائد ہیں، آزاد ہونے والا قیدی فلسفی ہے، اور سورج خیر مطلق کی علامت ہے، تمام سچائی کا منبع۔ اور فلاسفر کا واپس آنا اس کی سماجی ذمہ داری ہے۔ جی، اگر یہ گہری باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے خیالات کا سفر جاری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے، لیکن افلاطون حقیقت پسند بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی مثالی ریاست شاید کبھی نہ بن سکے، اور اگر بن بھی گئی تو ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ وہ ریاست کے زوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مثالی ریاست یعنی آرسٹوکریسی جب زوال پذیر ہوتی ہے تو ڈیموکریسی بن جاتی ہے، جہاں عقل کی جگہ عزت اور شہرت لے لیتی ہے۔ اور اس کے بعد؟ ڈیموکریسی کے بعد آتی ہے اولیگارکی، یعنی دولت مندوں کی حکومت۔ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور معاشرہ امیر اور غریب میں بری طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اسی تقسیم سے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت جنم لیتی ہے۔ جی۔ ایک منٹ، افلاطون جمہوریت کو اچھی چیز نہیں سمجھتا؟ ہمارے لیے تو یہ بہترین نظام ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ افلاطون کے لیے جمہوریت بے لگام آزادی اور افراتفری کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں ہر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں رہتا۔ اور اس افراتفری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ زوال کی بدترین شکل میں نکلتا ہے، ٹائرانی یعنی ظالمانہ آمریت۔ اچھا۔ عوام بے لگام آزادی سے تنگ آ کر ایک مضبوط رہنما کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ شخص آہستہ آہستہ ایک ظالم آمر بن جاتا ہے۔ یہ سب سے غیر منصفانہ ریاست ہے۔ تو کتاب کا اختتام بھی اتنا ہی مایوس کن ہے؟ نہیں، اختتام بہت پراسرار اور امید سے بھرا ہے۔ افلاطون کتاب کا خاتمہ آر کا افسانہ پر کرتے ہیں۔ myth of air، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سپاہی کی کہانی ہے جو جنگ میں مر جاتا ہے، لیکن 12 دن بعد اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور وہ عالم ارواح کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے وہاں؟ وہ دیکھتا ہے کہ روحوں کو ان کے اعمال کا 1000 سال تک انعام یا سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد تمام روحوں کو اپنی اگلی زندگی کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے مقدر کے خود ذمہ دار ہیں؟ بالکل۔ ہر روح اپنی پچھلی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر اپنا اگلا جنم خود چنتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے انصاف کی تعریف سے شروع کیا تھا اور کائنات کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ افلاطون کا آخری پیغام کیا ہے؟ آخری پیغام یہ ہے کہ انصاف کوئی سماجی مجبوری یا دکھاوا نہیں ہے، یہ روح کی اندرونی صحت ہے۔ ایک منصفانہ زندگی گزارنا اپنی روح کو صحت مند رکھنے کے مترادف ہے۔ اور اس کا انعام اس زندگی میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ جی، یہ واقعی ایک مکمل فلسفہ ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں کامل انصاف اور استحکام کے لیے فرد کی ہر چیز، اس کا خاندان، اس کی ملکیتیں، یہاں تک کہ اس کے خیالات، سب ریاست کے کنٹرول میں ہیں۔ وہاں آج کے دور کی انفرادی آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مکمل طور پر مستحکم اور منصفانہ معاشرے کے لیے ہم کتنی انفرادی آزادی قربان کرنے کو تیار ہیں؟ کیا افلاطون کی مثالی ریاست ایک جنت ہے یعنی یوٹوپیا، یا ایک بھیانک خواب، ایک ڈسٹوپیا؟